جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ میں نے ذکر کیا سعودی عرب سے کال آئی, وہاں پہنچے ان کی دعوت پہ, تو ایران سے بھی فون پہ بات ہوئی ہے, آرمی چیف بھی جا چکے. کیا سمجھا جائے, کوئی مزید ڈیمانڈز ہیں یا پاکستان سفارتکاری کی کوشش کر رہا ہے؟ مقصد کیا ہے اس دورے کا؟ جی, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو دوسری چیز آپ نے کہی, پاکستان اس وقت دیکھیں, پاکستان کا ایک نمایاں مقام ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, اور خصوصاً پچھلے سال سے وہ پروفائل ظاہر ہے پاکستان کا جو ڈپلومیٹک پرومیننس ہے, اور پاکستان کا رول ایک ایز نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ وہ اور بھی ابھر کے سامنے آیا ہے. تو دیکھیں یہ دونوں ملک جو ہیں, دونوں سائڈس, اس میں اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں. ابھی دیکھیں ٹاپ لیول وزٹس ایران سے کتنی پاکستان ہوتی رہی ہیں. تو اور بہت ہی جو ہے ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اعتماد بھی ہے, اور دونوں ملک جو ہیں بہت ہی ایک کوآپریٹو فریم ورک ہے. دوسری طرف اگر سعودی عرب سے اگر ہم کی بات کریں تو سعودی عرب تو پاکستان کے ایک فریٹرنل ٹائز ہیں, جو ہے نا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, بہت ہی ایک کلوز نزدیک ترین جس کو کہتے ہیں وہ رشتہ ہے. تو اس لیے یہ دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پہ دونوں کا اعتماد بھی ہے, اور وہ فیسیلیٹیشن جو میڈیشن بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو اس وقت جس ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, اس وقت کس ڈپلومیسی کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے. اس وقت جو اعتماد کا فقدان ہے, دونوں سائڈز جو ہیں اس وقت, ایک طرف ظاہر ہے ایران ہے, دوسری طرف امریکہ اسرائیل بھی ہے, لیکن تیسری طرف یہ خلیجی ممالک ہیں جو اس میں اس کانفلکٹ میں خواہ پھنس گئے ہیں, کیونکہ ان کا تو کوئی اس تنازع میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ وہاں پہ امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں, بحری اور فضائی اڈے ہیں بہت سے خلیجی ممالک میں, تو اس وجہ سے بھی ایران وہاں پہ جو ہے میزلز کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے ہیں, ڈرونز کے ساتھ, پروجیکٹائلز ان جنرل آپ کہہ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کے دفاع کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ وہ جو اکنامک کاسٹ ہے وہ نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے بلکہ اس سارے خطے کے لیے, دنیا کے لیے جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ انکریز کر دیں. تو وہ اسی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں. اس میں انہوں نے اپنا ہرمز بھی بند کر دیا ہے, اس میں وہ ظاہر ہے ملٹری بیسز کے علاوہ شہری جو ہے وہ خلیجی ممالک میں کئی انہوں نے اس پہ بھی حملے کیے ہیں جو شہری آبادیاں ہیں یا ان کی دوسری سویلین انسٹالیشنز ہیں. تو اس سچویشن میں جو کہ بہت ہی ایک خطرناک سچویشن ہے اس خطے کی, بلکہ دونوں خطے جو ہیں ان کی سلامتی کے لیے, امن کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پھر یہ جو ایک امکان ہے کہ یہ کشیدگی مزید پھیل نہ جائے کہیں, تو اس میں پاکستان ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. تو اور وہ جو پاکستان ٹھیک ہے. اچھا, اس بیچ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ سلامتی کونسل کا معاملہ بھی دیکھا, بحرین کی قرارداد تھی, پاکستان نے حمایت کی گلف کنٹریز پر جو اٹیک ہو رہے ہیں, لیکن رشین ریزولوشن آئی جس میں 9 ممالک شامل نہ ہوئے. پاکستان کی پوزیشن ہے کیا؟ دیکھیے, اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل خصوصاً ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے جس کو بنایا اس لیے کیا تھا کہ وہ کانفلکٹس پریونٹ کرے گا, اور اگر کانفلکٹس ہوں گے تو پھر ان کی ریزولوشن کرے گا, ان کو روکے گا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ اس رول میں کامیاب نہیں ہوا بہت عرصے سے, اور ایک اسی لیے وہ انفارچونیٹلی تھوڑا ریڈنڈنٹ ہوتا جا رہا ہے. پھر بھی وہاں پہ جو ہے نا ڈپلومیسی تو جو ہے بیکاز ایک ہی جگہ جہاں پہ سارے ملک جو ہے اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے اپنی جو پوزیشنز واضح کر سکتے ہیں, تو اس طرح کی ڈپلومیسی ادھر زیادہ ہوتی ہے. وہاں سے اب کوئی اس طرح کے ریزولوشن جو انڈر چیپٹر 7 کہ جہاں پہ ایکچوئل یوز آف فورس الاؤ ہو اور جہاں پہ ایکچولی اقوام متحدہ کو جنگیں رکوا دے, وہ تو اب نہیں ہوتا, خصوصاً جہاں پہ بڑے ملک انوالو ہوں. لیکن یہ جو جن ریزولوشنز کی آپ نے بات کی, دیکھیں پاکستان کا بہت ہی اصولی موقف ہے. پاکستان کا موقف کیا ہے ان سارے تنازعات میں؟ بے شک وہ امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک ایران پہ پہلے کیا تھا جون میں یا ابھی کیا ہے, تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط تھا. پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے, ان کی علاقائی سالمیت کی, ان کی خود مختاری کی, جس کو ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کہتے ہیں, ان کی وہ وائلیشن ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ ایک فلیگرنٹ وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی, اور اس کی جو ہے نا بہت سی شکوں کی وائلیشن ہے, خصوصاً جو ہے اس کی جو آرٹیکل 2 ہے. تو دوسری طرف پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی اٹیکس ہوتے ہیں میزلز کے جو خلیجی ممالک پہ, تو وہ بھی پھر جو ہے یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے, وہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے, وہ ان کی
جو ہے خود مختاری کی وائلیشن ہے بہت فلیگرنٹ. تو پاکستان دیکھیں پاکستان نے دونوں طرف پر مذمت کی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے اس وقت جو بالکل اصولی موقف پہ کھڑے ہیں. باقی ملکوں کا موقف جو ہے وہ تو اس چیز پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس بلاک کے نہیں بھی ہیں تو وہ کن ملکوں کے حامی ہیں. مثلاً اگر یورپین کنٹریز ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو نہیں ووٹ کریں گے کبھی بھی جو ہے اس طرح کے ریزولوشنز پہ, لیکن پاکستان کرے گا. اسی طرح اگر جو ہے ایسے ممالک ہیں جو ایران کے بالکل اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جس میں چائنا رشیا ہے, وہ پھر بالکل ایران کی ایک طرف ان کا زیادہ ان کی پارشیلٹی ہے. تو اس میں بیسیکلی بہت کم ملک ایسے ہیں جو کہ بالکل جو ہے نا اصولوں پہ کھڑے ہیں, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا کردار بہت واضح بھی تھا اور بہت شفاف. اچھا جوہر صاحب, اگر میں جاننا چاہوں سادہ لفظوں میں دیکھنے والوں کی سمجھ کے لیے کہ اس سچویشن میں کیا پاکستان بیلنس کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ دونوں فریق یعنی سعودی عرب اور ایران جن سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, یہ مطمئن ہے اگر سادہ بات کی جائے؟ دیکھیے پاکستان سے کوئی ملک اس وقت جو ہے کیونکہ ظاہر ہے آپس میں تو ان کی اس وقت ہاسٹیلٹیز چل رہی ہیں, ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. حالانکہ سعودی عرب کی یا خلیجی ممالک کی طرف سے ابھی اس طرح سے ایران پہ اٹیکس نہیں ہوئے, لیکن ظاہر ہے ایران کی طرف سے ہوئے ہیں, اور ان کا موقف جو بھی ہے اس کے اوپر وہ ایسا موقف ہے کہ بہت سے ملک اس کو کچھ مانتے ہیں لیکن بہت سے ملک اس کو نہیں مانتے اس موقف کو. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان ملکوں کو اس جنگ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں جن کی طرف سے آپ پہ اٹیکس نہیں ہو رہے. لیکن دیکھیں پاکستان سے کوئی ملک ناراض نہیں ہے, بلکہ اسی چیز سے اس کا اندیا ملتا ہے کہ پاکستان کو اگر پاکستان دیکھیں ایران سے بھی بات کر رہا ہے ہائیسٹ لیولز پہ, اور سعودی عرب سے تو ظاہر ہے کہ ان پرسن اس وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو اسی سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دونوں سائڈز پاکستان کے ایک تو اصولی موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پہ اعتماد کر رہے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو پارشل نہیں ہے کسی طرح سے بھی, اور جو دونوں سائڈز کے لیے بہت ہی قابل قبول ہے اس سینس میں کہ دونوں سائڈز یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کیس میں بے شک وہ ایران ہو اور یا خلیجی ممالک ہوں, وہ نہ صرف برادرانہ ہے بلکہ وہ بہت ہی زیادہ نزدیک ترین تعلقات ہیں, بہت ہی زیادہ اعتماد کا ایک جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایک وہ تاریخی جو ہے نا, اور پھر ظاہر ہے ایک فیتھ کا رشتہ ہے, اس میں کلچرل افینٹیز بھی ہیں. اچھا میں ذرا اب امریکہ اسرائیل اور ان کا جو پلان آف ایکشن کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف ٹرمپ صاحب کہتے ہیں نتھنگ لیفٹ ٹو اسٹرائک ان ایران اور اہداف ہم نے پورے کر لیے 6 ہفتوں سے پہلے ہی, تو پھر بھی جنگ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ وائی از ہی اسٹل انیبل ٹو کال اٹ این اینڈ؟ کیا وجہ بن رہی ہے؟ وجہ اسرائیل ہے, کوئی اور اہداف ہیں باقی جو امریکہ بتا نہیں پا رہا؟ جی یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا $64,000 یا $64 million کوشچن ہے. دیکھیں ٹرمپ کا جو سٹائل ہے وہ ایک تو خیر مرکیوریل تو وہ ہے, مطلب انپریڈکٹیبل ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کی جو ہے نا اسٹائل میں ایک بہت ہی زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مہارت بھی شامل ہے, بیکاز وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کر لیتے ہیں دونوں سائڈس پہ. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسپیس کریٹ کی ہوئی ہے اس سینس کی بھی کہ اگر وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہیں تو اس کی بھی اسپیس ہے ان کے پاس اس وقت, اور اگر اچانک اس کو ختم کرنا چاہیں تو اس کی بھی اسپیس ہے, کیونکہ انہوں نے ایسے بیانات دے کے دونوں سائڈس کو تیار کیا ہوا جو امریکہ میں جو جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو کم از کم ان کی جو ہارڈ کور سپورٹ ہے جو میگا ہے. تو وہ یہ ٹرمپ کا ایک خصوصیت ہے ان کے جو ہے نا لیڈرشپ سٹائل کی. تو لیکن جہاں تک اب جنگ ختم کرنے کی ایکچوئل بات ہے اس میں اسرائیل کی بھی ظاہر ہے کچھ مرضی شامل ہوگی, کیونکہ اسرائیل کے کہنے پہ یہ امریکہ نے اس وقت اٹیک کیے ہیں, اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے. اب اس میں جو ایک دیکھیں مسئلہ جو اس وقت پھنسا ہوا ہے سب سے اہم وہ کیا ہے؟ ایک طرف چلیں امریکہ یہ کہہ سکتا ہے یا اسرائیل کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیا, ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی, ہم نے ان کی ایئر ڈیفنس تباہ کر دی, ہم نے ان کی میزائل سائٹس تباہ کر دی, ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹس کافی زیادہ ڈیمیج اور بھی کر دی, جو بھی وہ کہہ دیں. لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آن گراؤنڈ بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں. اچھا دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو ریٹیلیشن کی ہے ہم نے ایسی ریٹیلیشن کی ہے
کہ وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ اس خطے میں وہ ابنائے ہرمز بند ہو گئی ہے, ان کے بحری اڈوں پہ بھی انہوں نے اٹیک کر دیے ہیں, اسرائیل پہ بھی انہوں نے کیے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت افیکٹو رہے ہیں ان کے اٹیکس. حالانکہ کافی زیادہ 90% تک وہ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو 10% نہیں انٹرسیپٹ ہوتے وہ بھی خاصی تباہی مچاتے ہیں. تو دونوں سائڈز جو ہیں اس پہ کھڑی, اس لیے تو اسرائیل, اب دیکھیں ایران کے مطالبات تو پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں. ان کے پبلکلی 3 اسٹیٹمنٹ آ گئے ہیں کہ جی ہمارا جو ایک لیجٹیمیٹ رائٹ ہے, ان کا مطلب ہے سویلین نیوکلیئر جو یوز ہے اس کی اس کی اجازت ان کو ملے. دوسرا وہ اب ریپریشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہر جانہ ادا کیا جائے. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کے لیے گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ان پہ اٹیکس نہیں ہوں گے. تو وہ تو کافی زیادہ انہوں نے اپنے مطالبات بڑھا دیے. اب اگر امریکن سائڈ پہ دیکھیں تو دیکھیں رجیم چینج تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وہ کوئی ریئلسٹک آبجیکٹو نہیں ہے, اور وہ ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تو ہو سکتا ہے لیکن ٹیکٹیکل آبجیکٹو نہیں ہے, کیونکہ وہ اس وقت کوئی آپ ایریل بامبنگ سے رجیم چینج ایران جیسے ملک میں نہیں کر سکتے جہاں پہ اتنا انٹرنچ رجیم ہو. ان کی جو فوج ہے اگر اس میں آرتش یعنی کہ ان کی جو مین جو ہے نا جو آرم فورسز ہیں, پھر جو ان کی جو پاسداران ہیں, اگر ان کو ملائیں اور ساتھ جو ہے باسف کو ملائیں تو ہم 7-8 لاکھ فوج کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے ایریل بامبنگ سے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے جو ہے نا دونوں سائڈز جو ہیں مجھے جس طرح کے دعوے تھے وہ تو امریکہ کے پورے نہیں ہو سکے ظاہر ہے, کچھ, لیکن کچھ اہداف انہوں نے اپنے جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پائے بھی ہیں. تو اب مسئلہ کس پہ اڑا ہے؟ مسئلہ اس پہ اڑا ہے کہ جی وہ جو نیوکلیئر فزل مٹیریل ہے 450 کلو گرام کے قریب, تو 450 کلو گرام جو ہے وہ سمجھتے ہیں, یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اسرائیل کی بھی ہیں اور یہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یہ امریکہ کی بھی ہیں, کہ وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. اور وہ شاید وہ موسٹ پرابلی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فردو میں جو ان کی نیوکلیئر سائٹ ہے جو اصفہان کے قریب وہاں پہ ہے, اور وہ بیسیکلی ایران اس کو دوبارہ سے ایکسس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ انہوں نے وہ کافی حد تک وہ انسٹالیشن تباہ کر دی تھی, کیونکہ زمین دوز ہے تو اس میں اس کے جانے کے راستے تو مسدود ہو گئے تھے اس وقت, لیکن اس میں وہ نیوکلیئر مواد بچ گیا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں, اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم کوئی اسپیشل آپس کے ذریعے کوئی ایسا آپریشن کریں کہ وہ یہاں تو اس کو بالکل ہی بلاک کر دیں. جوہر صاحب دیکھیے, ابھی جو نیو یارک رپورٹ ہے وہ بتاتے ہیں پینٹاگون حکام نے سینٹ کی دفاعی کمیٹی جو ہے آرمز کے اوپر, ڈیفنس کے اوپر, اس کو بند کرنے بریفنگ دی. نیو یارک ٹائم کلیم کرتا ہے کہ 6 دنوں میں کوئی $12 ارب خرچ ہوئے ہیں امریکہ کے اس جنگ میں, ہیل آف اماؤنٹ. اسرائیل نے بھی فنڈنگ مان لیا کہ جنگ اگر جاری رکھنے تو ہمیں پارلیمان سے وہ کہہ رہے ہیں. ایران ڈٹا ہوا ہے تباہی بربادی کے باوجود. یہ کب تک سسٹین کریں گے اتنے خرچے کے بعد, اتنے ایمونیشن کے لاس کے بعد؟ خاتمہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں جو جہاں تک اس کے وہ ہے مالی نقصانات یا جو جنگ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کی بات ہے, وہ تو سسٹین کر لے گا. امریکہ بھی سسٹین کر لے گا, اسرائیل بھی سسٹین کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں امریکہ نے افغانستان میں $1 ٹریلین خرچ کر دیا, عراق میں $2 ٹریلین خرچ کر دیا. اس کے مقابلے میں یہ تو بہت ہی ایک جو ہے نا چھوٹی سی جو ہے اماؤنٹ ہے اگر کمپیئر کریں. لیکن جو اصل چیز ہے, دوسری طرف ایمونیشن کی بات ہو رہی تھی کہ انٹرسیپٹر میزائلز ان کے پاس کم ہو رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو میزائلز ایران فائر کر رہا ہے ان کا کاسٹ جو ہے یا ان کی پروڈکشن جو ہے نا کیپیسٹی وہ بڑی آسان ہوتی ہے. وہ تو مہینے میں آپ 50 بھی بنا سکتے ہیں اور وہ بہت سستے بن جاتے ہیں. لیکن جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے, وہ بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں, ملینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں, اور وہ بہت ہی عرصہ لگتا ہے ان کو بنانے میں. تو وہ ایک ہے پرابلم کہ ان کے انٹرسیپٹر میزائلز کے اوپر پھر ٹوماہاک میزائلز کم ہو رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے جنگ وہ ختم نہیں کریں گے. ایمونیشن کا وہ پھر بھی انتظام کر سکتے ہیں. یورپین کنٹریز سے بھی ظاہر ان کی بات ہو رہی ہے کہ یورپین کنٹریز سے ان کو کچھ چیزیں مل سکتی ہیں اگر ایسی کوئی بات ہو بھی. دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے میزائلز پھینکنے کی یا پروجیکٹائلز پھینکنے کی اس کو بھی کافی کم کیا ہے, تو وہ اب 90% کم ہو گئی ہے پہلے دن کے مقابلے میں. اگر دیکھیں ان کے میزائلز کی جو فریکوینسی ہے پھینکنے کی, تو اس لیے ان کے لیے اتنا زیادہ وہ مشکل نہیں ہے اس کو سسٹین کرنا. ہاں ڈرونز کا پرابلم ہے, ڈرونز ایران کے پاس بہت ہی زیادہ ہیں, جو ہے وہ بہت ہی ان کے لیے $20,000 کاسٹ کرتا ہے صرف ڈرون. اس کے لیے وہ یوکرین سے ٹیکنالوجی منگوا رہے ہیں. یوکرین کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس ایک چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں جو ان ڈرونز کو تباہ کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ایک الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے اس میں, کہ جس میں آپ جیم کر دیتے ہیں, اس کے اندر جو GPS کا سسٹم لگا ہوتا ہے, تو اس سے پھر وہ میزائل جو ہے وہ خود ہی کہیں جا کے گر جاتا ہے.
تو وہ اب ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی بھی اس لیے وہاں سے وہ ماہرین بھی لے کے آ رہے ہیں یوکرین سے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جنگ اس وجہ سے ختم نہیں ہوگی کہ کسی سائڈ کے پاس جو ہے وہ اب اسلحہ ختم ہونے کو آ گیا ہے یا مہنگی بہت ہو رہی ہے ان کے لیے. جنگ ختم ہوگی یا تو جو اکنامک کاسٹ ویسے بڑھ رہا ہے دنیا میں, جو یہ ابنائے ہرمز کے بند ہونے سے اور جو خلیجی ممالک پہ بہت زیادہ کاسٹ پڑ رہا ہے,